اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الصف کا دوسرا حصہ لے کر آئی ہوں۔ پہلے 1 سے 7 آیت تک کا ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی تھی۔ اب 8 آیت سے لے کر 14 تک کا ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی۔ میری کاوش پسند آ رہی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ترجمہ ہے، چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے، برا مانے چاہے کافر۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، پھر بڑے برا مانے مشرک۔ اے ایمان والو، کیا بتا دوں وہ سوداگری جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ ایمان رکھو اللہ اور یہ رسول پر، اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، اور قیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک نعمت تمہیں اور دے گا جو تمہیں پیاری ہے، اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح۔ اور اے محبوب، مسلمانوں کو خوشی سنا دو، اے ایمان والو، دین خدا کے مددگار ہو جسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ حواری بولے، ہم دین خدا کی مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو غالب ہو گئے۔ تفسیر ہے کہ یہ لوگ قرآن پاک کو جادو کہہ کر اسلام کو باطل قرار دیں گے، لیکن یہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر رسول کو اپنے سچے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا اور امت کے لیے منتخب فرمایا تھا تاکہ سب دینوں پر غالب کر دے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان والو، تمہیں وہ سوداگری بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، تو تم سنو، وہ تجارت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو تاکہ قیامت کے دن تم سرخرو ہو سکو، جنت میں جا سکو جو کہ خوبصورت باغ ہے۔ اور اللہ پر ایمان لانا، مال اور بچوں کو اہمیت نہ دینا دین اسلام میں شامل ہے۔ ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے اور اپنے جان اور مال سے جہاد کرنے کو تجارت کہا گیا ہے، کیونکہ مجاہد کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اخروی زندگی بہتر ہے، اور اللہ تمہیں اس کے بدلے ایک نعمت دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، وہ نعمت اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو دنیا میں فتح کی اور آخرت میں جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ اس آیت میں فتح مکہ مراد ہے، اس سے فارس اور روم کے شہروں کی فتح مراد ہے۔ اور مسلمانوں کو دین کی طرف بلایا گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے وقت اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی تھی۔ بنی اسرائیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، کون ہے جو اللہ کے دین کا مددگار ہے؟ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور ان کی مدد کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور کفر اور حق میں جنگ ہوئی تو ایمان والوں کو دشمنوں پر مدد دی اور ایمان والے ہی غالب آئے۔ اس لیے اللہ کے پیاروں کی مدد کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ اللہ نگہبان۔